اللہ کا سچے رسول ہے۔ اس سے پتہ چلا گمراہی کی انتہا ہدایت کی ابتدا بھی بن جاتی ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو، 100% اخلاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، ان کا دل کہتا تھا کہ اللہ کا رسول ہے، میں بڑی نیکی کرنے جا رہا ہوں، لیکن جب آنکھیں کھل گئی، حقیقت کھلی، تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جان ساز سپاہی بنے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تھے تو ساتھ رہے، دنیا سے گئے آج بھی رسول اللہ کی سپورٹ کے لیے ساتھ لیتے ہوئے۔ کیسی ان کی شان ہے۔ تو میں سے کہہ رہا تھا سابقہ امتوں کا امتحان کیا تھا؟ ان کا امتحان تھا نئے نبی کو ماننا، نئے پر ایمان لانا۔ وہ اپنے امتحان میں امتیں کامیاب اور ناکام ہوتی چلی آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ کے پیروکار عیسیٰ پر ایمان لانے میں ناکام ہوئے، عیسیٰ کے پیروکار محمد عربی پہ ایمان لانے میں ناکام ہوئے، چونکہ یہ دور اجرائے نبوت تھا، یہ دور نبوتوں کے جاری ہونے کا دور تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو معاملہ الٹ ہو گیا، اب معاملہ پلٹ دیا گیا، کہا اب یہ دور ختم نبوت ہے۔ پہلی امتوں کا امتحان یہ تھا کہ آنے والوں کو میں سے پرکھیں اور مانیں، آنے والوں کو پہلے چیک کریں، سچوں کو مانیں، جھوٹوں کا انکار کریں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان بڑا آسان ہے، بڑا آسان امتحان رکھا گیا، یعنی جس کی کامیابی کا فیصلہ پہلے دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیا کہ میرے بعد آئیں گے نہیں، میرے بعد نبوت کی آوازیں نہیں سنیں گے، ایسا نہیں ہے، میرے بعد اللہ کے نام پہ دھوکہ دینے والے نہیں آئیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نام کا دھوکہ دیا جاتا رہے گا صبح قیامت تک۔ انہم سیکون من بعدی ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 یا اس سے بھی زیادہ کذاب اور دجال آئیں گے، لیکن تم ایک ہر سوال کا ایک جواب ذہن میں اٹھا لو۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں، لیکن تم اپنے دلوں میں یہ عقیدہ بٹھا لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمیں نتیجہ معلوم ہے، پرکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کسی کو چیک کرنے میں خطا ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کا گلا کو پکڑا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھیں کیا کریں، گلا پکڑ رہا ہے، مجھے تھوڑی پتا آپ چل رہا ہے جی۔ تو میں عرض سے کہہ رہا تھا اب پرکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سابقہ امتوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، سچے نبی اور جھوٹے نبی میں فرق کرنے میں خطا ہوئی۔ ہم بھی اگر غلطی کریں، چونکہ پرکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، پرکھنے کے لیے صفات کو دیکھنا پڑتا ہے، کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے اس کی کمپنی کو دیکھنا پڑتا ہے، علامات کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جس شخص میں کوئی چیز لینی ہی نہ ہو، جس کو کہا جائے تمہیں اس گلی سے گزرنا ہی نہیں ہے، وہ معلوم کرے گا کہ گلی کا رنگ کون سا ہے، گلی میں پتھر لگا ہے، فرش لگا ہے یا سولت لگا ہے، کیا چیز لگی ہے۔ جب روک دیا گیا کہ تیری کامیابی ادھر سے نہ گزرنے میں ہے، اب کوئی ہزار آوازیں دے، لیکن اس امتی کی کامیابی یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے کانوں میں کوئی آواز نہ آئے، اس کے کان بند ہو جائے، یہ کسی نئی آواز پہ کان نہ دھرے۔ سابقہ امتوں کی کامیابی ہر آواز کو چیک کر کے لبیک کہنا تھا، اور ہماری کامیابی اس میں ہے کسی کو بھی چیک نہیں کرنا اور کسی کو بھی لبیک نہیں کہنا، چونکہ ہم نے آخری اللہ کا پیغام محمد عربی کی زبان سے سن لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا قد کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، پہلے نبیوں کی قیادت، ان کی سیاست، ان کی سیادت ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی آ کر قوم کی سیاسی بات دور سنبھال لیتا تھا، لیکن فرما دیا لیکن تم یہ بات یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ نے پھر سوال تو پیدا ہوتا تھا، اللہ کے رسول ان کو تو نبی سنبھال لیتے تھے، اس امت کو کون سنبھالے گا؟ فَسَيَقُولُ الْخُلَفَاءُ وَيَحْصُلُونَ، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، وہ میری امت کو سنبھالیں گے، میرے بعد کوئی نبی امت کو سنبھالنے کے لیے نہیں آئے گا۔ نبیوں کا کام بند ہو چکا، اور پھر نئے نبی کے آنے سے ایک اور کام ہوتا ہے۔ نئے نبی، اب مثال کے طور پر اسی بات کو پہلے میں مکمل کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو جیسے موسیٰ کے ماننے والے ناکام ہوئے عیسیٰ کا انکار کر کے، عیسیٰ کے ماننے والے ناکام ہوئے محمد عربی کا انکار کر کے، اگر ہم محمد عربی کے بعد آنے والے کو نہ مانتے تو ہم کامیاب ہوتے یا ناکام ہوتے؟ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ وما صلی اللہ کا الا رحمت للعالمین، رحمت میں کہاں ہوتی؟ یہ ہمارے پیغمبر کی رحمت ہے کہ جو ان پر ایمان لے آیا اب وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اب اسے اللہ کے نام پہ کوئی ناکام کہہ بھی نہیں سکتا، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، حتیٰ کہ اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی ہمارے پیغمبر کی نبوت کا دور ختم نہیں ہوگا، نہ دنیا ختم ہوتی ہو جائے۔ قادیانی عام طور پہ ہمارے سادہ لوگوں کو یہی دھوکہ دیتے ہیں، نبوت اللہ کی رحمت ہے،
نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اور جب رحمت ہے تو تم کیوں رحمت کو ختم کرتے ہو؟ رحمت تو جاری رہنی چاہیے، رحمت تو چلتی رہنی چاہیے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کم وقتوں رحمت اگر پہلی ختم ہوئی ہو تو ہم دوسری مانگے، پہلی رحمت کلوز ہوئی ہو تو ہم دوسری مانگے۔ جب رحمت ختم ہوئی نہیں تو پھر ایک آدمی کے سامنے سے دسترخوان پہ ہر نعمت موجود ہے اور اللہ کا ساتھ فیصلہ بھی موجود ہے، وَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تیرے دسترخوان کی ساری نعمتوں کو پورا کر دیا، اب اٹھ کر میں باہر کیوں دیکھوں کہ اور نعمت آئے؟ میں تو کسی نعمت کا متلاشی نہیں ہوں، میں تو کسی اور رحمت کو نہیں جانتا۔ اور پھر دوسری بات، رحمت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر پہلے تھوڑی سی رحمت نہ ہو۔ نبیوں کے دور علاقے محدود ہوتے تھے، ان کی ملتیں محدود تھی، قومیں محدود تھی، وہ اپنے محدود علاقوں میں تھے، تب تو رحمت جاری رہتی تو فائدہ تھا، تب تو رحمت کی ضرورت تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے زمین ہے یا آسمان ہے، عرش ہے یا فرش ہے، خشک ہے یا تر ہے، باہر ہے یا بر ہے، ہر چیز کی طرف اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی مخلوقات میں پہلے ایسی چیز تو لاؤ جو میرے نبی کی رحمت سے باہر نکلی ہوئی ہو، پہلے ہمارے نبی کی رحمت سے باہر نکلی ہوئی چیز لے کر آ جاؤ، پھر اس پر تم اپنی نبوت کی چوپڑی ڈال دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پہلے لے کر تو آؤ۔ اللہ کے نبی کی رحمت کا دائرہ ان 7 زمینوں سے لے کر 7 آسمانوں تک، حتیٰ کہ اللہ کے عرش تک بھی اگر کوئی دور ہے، اگر کوئی دائرہ ہے تو ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کا دائرہ ہے، اس سے باہر کوئی جگہ بچی۔ اور پھر جب قیامت آئے گی، قیامت نبی کے آنے سے دوسرے نبی کی پہلے والے کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، نئے نبی کی شریعت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں، یعنی میرے بعد اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ قیامت ہی آئے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کے بعد تک، قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت آنے سے دنیا ختم ہوگی، میرے نبی کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حاضر ڈیوٹی نبی کی، حاضر ڈیوٹی افسر کی وہی شمار ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ جو موقع کا بندہ نہ ہو اسے کوئی اس کی طرف جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جہاں پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، بات اگلی سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ ایک دیہاتوں میں دیہات والوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، ان کا سب سے بڑا افسر علاقے کا پٹواری ہوتا ہے، ایسی ہے نا، وہ پٹواری کو بہت بڑا افسر سمجھتے ہیں دیہاتی لوگ، وہ کہتے ہیں اس کو دعوت کرو، اس کی خدمت کرو تاکہ ہماری زمینوں کا مسئلہ ہے، یہ سارا حساب کتاب۔ کوئی دیہاتی دے کسی نے بٹیرے پکڑ لیے، بٹیرے پکڑ کر وہ اس نے چھاپر میں ڈالے ڈبے میں، اس نے کہا میں چلتا ہوں اور جا کر نا پٹواری صاحب کو بٹیرے کھلاتا ہوں، ساتھ وہ اپنی زمین کا رستہ بھی نکلوانا ہے، تھوڑا سا قلم کرواؤں گا تو زمین کا رستہ بھی نکل آئے۔ اس نے جا کر پٹواری کے دروازے پہ دستک دی اور دیہاتی لہجے میں کہنے لگا پٹواری صاحب بٹیرے کھا لیتے ہو؟ پٹواری صاحب بٹیرے کھا لیتے ہو؟ تو مطلب یہ تھا یہ کہے گا کھا لیتے ہیں، میں بٹیرے پیش کروں گا، اس کے بعد اپنا کام کروا لوں گا۔ اس نے آگے سے آواز دی جی جی بالکل ہم کھا لیتے ہیں۔ پیچھے سے کسی نے اس کے کار میں تھا، اس کا تبادلہ ہو گیا، اب یہ پٹواری نہیں رہا، اس کا تبادلہ ہو گیا، اب یہ پٹواری نہیں رہا۔ تو اس نے فوراً اپنا جملہ تبدیل کر دیا، کہہ رہا پھر پڑھیا کرو دکھایا کرو، بیٹھے کی کرن لے، اب بٹیرے نہیں دیے۔ اب بات بدل گئی، چونکہ اس کی ڈیوٹی ختم تو اس کی عقیدت بھی ختم، اس کا معاملہ ختم، ادھر سے تعلق بھی ختم۔ جو ہدیہ کا شاپر ساتھ رہا تھا، جب پتا چلا کہ جناب پٹواری صاحب اب اس علاقے کے نہیں رہے تو ساتھ کہنے لگا پھر پکڑا کرو اور کھایا کرو، گھر میں کیوں بیٹھے ہو؟ اس کا مطلب میں اگلے والے کو دوں گا، تجھے کیوں دوں؟ جب دنیا کا ہمارا معاملہ یہ ہے تو جب ایک نبی کا دور ختم ہو جائے، نئے نبی کا دور آ جائے، پہلا نبی ضرور رہتا ہے لیکن واجب الاتباع نہیں رہتا۔ واجب الاتباع وہ نبی ہوگا جو آزاد نبی ہوگا، جس کی طرف اللہ کی وحی آ رہی ہوگی، جو اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا، جس کی نہ گفتگو منسوخ، نہ جس کی وحی منسوخ، نہ جس کے معاملات منسوخ۔ اب آئیے اپنے پیغمبر کو چیک کیجئے اور فخر کیجئے، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ محمد عربی کا دامن تھام کے بیٹھے ہو، اور قادیانی کتنے بدبخت ہیں کہ ایک ایسے جو ہے وہ اندھے اور جاہل کا دامن تھام کے بیٹھے ہیں، جو خود بھی جہنم کی راہ پر ہے اور انہیں بھی جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنیا سے چلے گئے، زمین پہ پہلے دیکھیے اللہ کی طرف سے قیامت آتی ہے، زمین تباہ، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، زمین ختم ہو گئی، نسل انسانی فنا ہو گئی، دنیا فنا ہوئی، لیکن میرے پیغمبر کی نبوت پہ آنچ بھی نہیں آئی۔ اب اللہ کی ذات کو باقی رہنا ہے یا محمد عربی کی ختم نبوت کو باقی رہنا ہے؟ فرمایا قبر میں چلے گئے، انسان فوت
تو اب قبر میں چلے گئے، مردے سے آ کر سوال ہوتا ہے، روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکنے کے بعد پوچھا جاتا ہے من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، اور جب نبی کا نام لیا جاتا ہے قبر میں اس نبی کی زیارت کروائی جاتی ہے جو حاضر ڈیوٹی نبی ہے، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پتہ چلا ہم قبر میں بھی جائیں گے تو نبوت کس کی ساتھ ہے؟ ہمارے آقا کی، ہمارے نبی کی نبوت ہمارے قبر میں ساتھ۔ اب آگے چلیے، قبر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد اعزاز کس کو پہلے ملتا ہے؟ جس کا زمانہ ہو اللہ کے رسول صلی